نہ جانیو، کہتا ہے یہ اللہ نے فرمایا، یہ بھی جھوٹ ہے، اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ نہیں کہا کہ میرے سوا کسی کو حاکم نہ مانو اور مالک نہ مانو، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کو حاکم قرار دیا ہے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو حاکم نہ مانے۔ تو یہ خدا پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ استغفر اللہ اپنے گندے عقیدے کا بھی اللہ کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور ایسے ہی اس کتاب کے مختلف حصوں پر اللہ تعالیٰ کی عطا کی بھی نفی کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اور ایسی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل جلالہ کے احکامات کا انکار لازم آتا ہے۔ ہدیۃ المادی بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر ہدیۃ المادی ہے، نواب وحید الزمان لکھنے والا ہے اس کو، مستمل بر عقائد الحدیث۔ یعنی اللہ رب العالمین کو کیا کہتے ہیں؟ شخص و مرء، اللہ بھی ایک شخص ہے اور ایک آدمی ہے، لا کل اشخاص والناس، لیکن کہتے ہیں عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، یعنی کوئی خاص قسم کا شخص ہے، وہ خاص قسم کا مرد ہے۔ وہ مکانہ العرش، اللہ کا مکان عرش ہے۔ اب اس نے عرش پر مکان عرش کو قرار دے دیا اور اللہ رب العالمین کو عرش کے اندر بٹھا دیا، عرش کو مکان بنا دیا، اللہ کو عرش کے اندر بند کر دیا۔ اور یہ کہتا ہے وَلَهُ تَعَالَى صُورَةٌ هِيَ أَحْسَنُ الصُّوَرِ، اللہ کی ایک ایسی تصویر ہے، صورت ہے جو سب سے حسین ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جس صورت میں چاہے وَيَظْهَرُ فِي أَيِّ صُورَةٍ شَاءَ، وہ جس صورت میں چاہتا ہے اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، اس کا ہاتھ بھی ہے، اس کا چہرہ بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کی ہتھیلی بھی ہے، اس کا قبضہ بھی ہے، اور اس کے جو ہے نا وہ پورے بھی ہیں، اس کی کلائی بھی ہے، اس کی پنڈلی بھی ہے، اس کا سینہ بھی ہے، اس کا پہلو بھی ہے، قدم بھی ہے، پاؤں بھی ہے، پنڈلی بھی ہے، یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کر رہا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، کوئی خاص قسم کی ہیں۔ اب یہ کتاب ہے الفیصلۃ الحجازیہ، اس کا صفحہ نمبر 27 ہے۔ یہ اس میں استواء اللہ علی العرش، فوقیت ذات باری تعالیٰ، قرآن کا غیر مخلوق ہونا، رؤیت دیدار باری تعالیٰ، کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا دیدار جو ہے وہ ممکن ہے آخرت میں۔ ان باتوں پر اجماع ہے تمام اہل سنت والجماعت کا، منہاج السنہ میں لکھا ہے۔ لیکن کہتے ہیں ثناء اللہ ان تینوں باتوں کا منکر ہے، وہ قرآن کو غیر مخلوق بھی نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا آخرت میں قائل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ فوقیت بھی اللہ تعالیٰ کی تسلیم نہیں کرتا۔ استواء اللہ علی العرش، فوقیت ذات باری تعالیٰ، ان تینوں چیزوں کا منکر ہے ثناء اللہ، اور ثناء اللہ تینوں باتوں کا منکر ہے۔ اور والا کیس کا الفیصلۃ الحجازیہ۔ اس طرح یہ کتاب توحید ہے، عطا اللہ ثاقب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا صفحہ نمبر 275 ہے۔ یہ افامن مکر اللہ باب قول اللہ، تو یہ مکر اللہ کا ترجمہ کرتا ہے کہ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ اللہ کو چال باز قرار دیا ہے۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے چال کا لفظ استعمال کیا ہے، کہیں مکر بولا، کہیں چال کا لفظ استعمال کیا۔ کون سی کتاب ہے؟ ترجمہ قرآن عمر تدریس۔ اسی طرح یہ ثناء اللہ امرسری کا ترجمہ ہے، یہ ثنائی ترجمہ والا قرآن مجید ثناء اللہ امرسری، اس کے ترجمے کا ایک حوالہ دیکھ لیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ،
کہتے ہیں اور یہودیوں نے مسیح کی ایذا کے لیے طرح طرح کے مخفی دو کیے، خدا نے ان سے دو کیا، خدا سب دو کرنے والوں سے اچھا ہے۔ اللہ کو دو کرنے والا اور دو باز قرار دیا ہے معاذ اللہ قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے، اور اس کئی جگہوں پر اسی طرح کے ترجمے کیے گئے ہیں، اللہ کو دو کھیلنے والا اور دو باز قرار دیا ہے معاذ اللہ۔ ایک یہاں پر یہ فتاوی برکاتیہ ہے، ان لوگوں کی دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے۔ عام طور پر یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں ننگے سر، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو ننگے سر جاتے ہیں، ننگے سر وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے سوا 10 پر ایک آدمی جس کا نام الیاس عصری ہے، یہ اس کا یہ مضمون ہے، پیش لفظ اس کتاب کے، تو تعارفی کلمات ہیں، سوا 3 سے شروع ہو رہے ہیں۔ سوا 10 پہ کہتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جب طلباء و علماء ان کے سامنے جاتے ہیں، اپنے استاد ابو البرکات کے بارے میں کہہ رہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب طلباء و علماء ان کے سامنے جاتے ہیں تو سر پر کپڑا رکھ لیتے ہیں۔ استاد کے سامنے جب جاتے ہیں تو سر پر کپڑا رکھ لیتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو ننگے سے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ان کے نزدیک گویا اللہ رب العالمین جل جلالہ کا مقام ان کے مولویوں سے بھی کم ہے، کہ مولویوں کے پاس جب جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، سر پر کپڑا رکھ لیتے ہیں، لیکن جب اپنے خدا کی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو پھر کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں ننگے سر نماز بالکل جائز ہے۔ وہاں ننگے سر جانا جائز ہے، نماز ادا کرنا، بارگاہ خداوندی کی حاضری ننگے سر، لیکن استاد کے پاس ننگے سر نہیں جانا۔ تو گویا استاد کا مقام خدا سے بھی بڑھا دیا اس نے۔ اور ان لوگوں کی نماز اس طرح کی ہے، یہ فتاوی ثنائیہ جلد اول صفحہ 518 پر کہتا ہے حالت نماز میں سلام کرنا جائز ہے، یہ نماز کے اندر سلام کرنے کو جائز قرار دے رہا ہے۔ اور آگے حدیث کا ترجمہ غلط قرار دیا ہے، غلط لکھا ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کا سلام میں جواب نہ دیا تو آپ نے فرمایا ان فی الصلاۃ لشغلا، نماز میں مشغولیت ہوتی ہے، آدمی نماز میں مشغول ہوتا ہے، نماز میں مصروف ہوتا ہے، اس لیے سلام کرنے سے منع کیا، سلام کا جواب نہ دیا۔ یہی حدیث اس کے اندر وضاحت موجود ہے، لیکن یہ اس کے مخالف کہتا ہے حالت نماز میں سلام کرنا جائز ہے۔ تو یہ نماز کے اندر بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں بلکہ بندوں کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح کیا یہ فتاوی نظیریہ جلد اول صفحہ نمبر 570 اور 571 ہے۔ یہ کیا کہتا ہے، یہاں پر اس نے بے وضو سجدہ کرنا جائز قرار دیا ہے کہ بغیر وضو کے سجدہ کرنا جائز، حالانکہ کسی حدیث کے اندر یہ لفظ نہیں ہے، یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ سجدہ ایک عبادت ہے، عبادت بغیر وضو کے نہیں ہوتی، وضو کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جن کا اللہ کا مقام ہی نہیں ہے، جن کے نزدیک استاد سے بڑھ کر اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں استاد کا مرتبہ بڑھا دیتے ہیں، استاد سے اللہ کو گھٹاتے ہیں اور استاد کو بڑھاتے ہیں، تو وہ یہاں کیا آداب بجا لائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے یا نماز ادا کرنی ہے، سجدہ ادا کرنا ہے تو وضو کر کے جائیں۔ اس لیے ان لوگوں نے یہاں پر دو ٹوک کہہ دیا، سجدہ تلاوت جمہور کے نزدیک بے وضو درست نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر بے وضو سجدہ کیا کرتے تھے، یہ بھی جھوٹ بولا ہے۔ عبداللہ بن عمر کی روایت میں کسی جگہ پر یہ لفظ نہیں ہے، جبکہ پیچھے آ گیا کہ جمہور کے نزدیک بے وضو درست نہیں ہے۔ مشرکین نے بھی بے وضو سجدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیا ہے، تو یہ مشرکین کا طریقہ ہوا کہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ کیا وضو کے بغیر، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ سجدہ کرنا بے وضو یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ لیکن یہ کیا کہتا ہے، اس حدیث سے جواز سجدہ تلاوت بے وضو نیز ثابت ہوتا ہے، جبکہ لفظ حدیث کے اندر قطعاً کوئی نہیں ہے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے بے وضو سجدہ کیا ہو تلاوت کا، یہ مشرکین نے کیا، خود لکھا، اور آگے کہتا ہے کہ سجدہ تلاوت بے وضو کرنا ثابت ہے، جائز ہے، تو گویا اپنا عمل مشرکین کے عمل کے مطابق بنا رہا ہے۔ کیا لکھے؟ ایسے ہی
یہ کتاب ہے کون سی؟ کنز الدقائق. کنز الحقائق کتاب من فقہ خیر الخلائق وحید الزماں کی. یہاں بھی اس آدمی نے بغیر وضو کے سجدہ کرنے کو جائز قرار دیا ہے. اور وہی بات کی یہ ہے خدا سے تعلق ان لوگوں کا. اور یہاں ایک اور اس حوالے سے بات دیکھ لیں. الدعا بشیر الرحمان سلفی کی کتاب. اللہ کی بات نہیں مانیں گے. اللہ کی بات نہیں مانیں گے. لکھا ہے اپنے وابیوں کے بارے میں کہ ان کے نزدیک خدا تعالیٰ کا کیا مقام ہے. اپنی خدا ناشناسی سے تائب ہونے کے برعکس اس حدیث صحیح کو ایک بے پر کی داستان پر مسترد کر دینے کی جرت ناروا کر کے مرتکب ہو گئے. انا للہ. دماغ میں ایک سودا سما گیا ہے کہ دعا کی مخالفت کرنا ہے. اب کوئی دلیل بھی ان کو متاثر نہیں کر سکتی. خدا آ کر بھی اگر فرما دیں تو یہ حضرت طویل کرنے لگیں گے. ایسے اللہ رب العالمین کے غدار ہیں. اگر اللہ بھی آ کر کہتا ہے ان کو سمجھا دے کہ یہ بات اس طرح ہے تو یہ پھر بھی نہیں مانیں گے, تعویلیں کریں گے. تو گویا قرآن کی تعویلیں کرنے والے ہیں, حدیث کی تعویلیں کرنے والے ہیں. قرآن کو بھی درست نہیں مانتے اور حدیث کو بھی صحیح تسلیم نہیں کرنے والے. کیا 70 اس کا صفحہ نمبر 70. کیا لکھا ہے اپنے مولویوں کے بارے؟ کہتا ہے یہ خدا سے بیگانہ علامے, یعنی وہابیوں کے جو مولوی علامہ ہیں وہ سارے خدا سے بیگانہ ہیں. 70 کے بعد 67 صفحہ نمبر 67. یہاں لکھا ہے کچھ اور منکرین دعا. خدا سے بیگانہ کار اور مسائل ملیہ سے بے